یہ کوئی نرالا کام ہے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں، اور تمہیں اشکال ہوتا ہے کہ اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے تمہیں سمجھانے کے لیے حضرت نوح کو 2500 سال عمر عطا کی ہے، آدم کو لمبی زندگی عطا کی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے پردے میں بھی رکھا ہے۔ توجہ ہے نا؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اور صرف ایک ماں تھی جو ملاقات کو جایا کرتی تھی۔ توجہ ہے نا؟ اللہ نے پھر اس حضرت نوح کو اتنی عمر دے کر آپ کو سمجھانا چاہا، آپ کو تیار کرنا چاہا کہ کبھی ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے میں اپنی حجت کو پردہ غیبت میں رکھ کر اس کی عمر کو لمبا کر دوں، تو تجھے سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے نوح کی عمر ممکن ہے، اس حجت خدا کی عمر بھی ممکن ہے۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھا کر حضرت عیسیٰ کی تیاری کرانا شروع کر دی، وہ بھی زمین پہ نہیں آسمان پہ لے جا کر، اے عیسیٰ تو تیار رہے، ذہنی طور پہ بھی، اور بہار الانوار میں جملے ملتے ہیں، آواز توحید آتی ہے، ایسا تیار ہو جا مقتدی بننے کے لیے، کیونکہ جس نے تجھے نماز پڑھانی ہے وہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، وہ زہرا کا بیٹا ہے، اور تجھے اس کے پیچھے پڑھنا ہوگی۔ یہاں پہ جملہ کہوں گا، پوری دنیا والے بڑے زور و شور سے یہ نعرہ لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ کے علاوہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، توجہ میری طرف رہے، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہم نے کہا یاد رکھو، علی اگر کسی کے پیچھے پڑھ سکتا ہے تو وہ صرف مصطفیٰ ہے، علی فلاں فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا، میری آخری حجت آئے گی، میں عیسیٰ کو بھیجوں گا، عیسیٰ پیچھے ہوگا، آخری حجت آگے ہوگی۔ میں کہوں گا دنیا والوں یاد رکھو، جب آخری علی کے پیچھے نبیوں کو نماز پڑھنی پڑتی ہے تو پہلے علی کیسے کسی کے پیچھے نماز؟ اور میں کہا کرتا ہوں، شاید پہلے بھی جعفری صاحب کو یاد ہوگا، کہ جس مجلس میں یا محفل میں ذکر علی نہ ہو وہ مکمل نہیں ہوتی۔ توجہ ہے نا؟ تو یہیں پہ ایک جملہ کہوں، جنہوں نے کہا ہے کہ علی نے فلاں فلاں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ارے علی اگر اچھا لگتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے تو صرف مصطفیٰ کے پیچھے لگتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ وَإِلَّا علی تو ہر کے آگے اچھا لگتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور میں کہا کرتا ہوں، کبھی سوچا کریں دنیا والوں، پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال ایسے ہے جیسے کعبہ کی مثال ہے۔ اور رسول کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، کائنات کا رسول تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، تو اللہ کی وحی کے بغیر کلام بھی نہیں کرتا ہے، تو نے علی کی مثال کعبہ سے کیسے دے دی؟ کعبہ وہ ہے جس کی طرف دیکھ کر کائنات کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کعبہ سے کسی کا منہ پھر جائے تو اس کی نماز نہیں رہتی۔ تو نے کعبہ کے ساتھ علی کی مثال کیسے دی؟ تو شاید پیغمبر کی آواز آئے، تو نہ سمجھ ہے،
تیری عقل کامل نہیں ہے. کعبہ وہ ہے جس سے منہ پھر جائے نماز نماز نہیں رہتی. علی وہ ہے جس سے دل پھر جائے ایمان ایمان نہیں رہتا. توجہ ہے نا, توجہ ہے نا میری طرف. علی سے منہ پھر جائے ایمان نہیں رہتا, دل پھر جائے عبادت نہیں رہتی. آگے جملہ کہنے لگا ہوں جو شیعہ قوم کو چاہیے نا وہ کہنے لگا ہوں. توجہ ہے نا. ارے تو کہتا ہے علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی, علی ایسے ہے جیسے کعبہ ہے. تو کہتا ہے علی نے فلاں بابا کے پیچھے نماز پڑھی. توجہ ہے نا. تو کہتا ہے علی نے فلاں بابا کے پیچھے نماز پڑھی. ارے علی کعبہ ہے, علی رسول نے فرمایا کعبہ ہے. انصاف سے بتا, بابا آگے ہو کعبہ پیچھے ہو, بابا کی نماز کیسے ہوگی؟ توجہ ہے نا. بابا آگے چلا جائے تو بابا تو گیا بھائی. بابا کی نماز کیا, بابا بھی گیا. اور یہ بابے تو جائیں گے ہمیں یقین ہے. اسی لیے یہ بابے نہیں وہ اور بابے ہیں. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اللہ جانتا ہے, کسی کی خوشامد نہیں. یہ تو وہ بابے ہیں جن میں سلمان کی جھلک نظر آتی ہے, جن میں ابو ذر کا جذبہ نظر آتا ہے. یہ اہل ایمان ہیں, یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. بابے وہ ہیں جو کعبے کے قریب نہیں آتے, ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج آپ جو اعمال اپنے بجا لانے ہیں ان میں سے بہترین عمل میں یہاں روایت عرض کر دوں. امام فرماتے ہیں, اے اہل ایمان, اے بندہ خدا, اگر تو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء تجھ سے مصافحہ کریں, تجھ سے ہاتھ ملائیں, تو اس رات کو جس رات میں ہم بیٹھے ہیں زیارت حسین پڑھا کر. حسین کی زیارت پڑھے گا, آدم بھی آئے گا مصافحہ کرنے کے لیے, ابراہیم بھی آئے گا, عیسیٰ بھی آئے گا, موسیٰ بھی آئے گا. میں اور بیان کرنا چاہ رہا ہوں, تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں. آپ کے بھی وارث ہوں گے, کسی اور کے بھی وارث ہوں گے. وہ صحابہ بھی ایک دوسرے کے وارث تھے, انبیاء بھی ایک دوسرے کے وارث ہیں. لیکن مسلمان عقل کے ایسے اندھے ہیں, اگر کسی کو مانا ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کو ہی مانا ہے, باقی سب کے وارث کہے ہیں. آپ جس زیارت کی تلاوت کریں گے, جس کی قرات کریں گے, اسے زیارت وارثہ کہتے ہیں. توجہ ہے نا. اس زیارت کا پہلا لفظ ہے سلام کرنے والا ظاہر مخاطب ہو کے کہتا ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ, اے آدم کے وارث میرا سلام ہو. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, اے اللہ کے نبی نوح کے وارث اے حسین میرا سلام ہو. پھر عیسیٰ پہ سلام کرتا ہے اور پھر حسین پہ سلام کرتا ہے, عیسیٰ کا وارث سمجھ کر, پھر موسیٰ کا وارث سمجھ کر, پھر ابراہیم کا وارث سمجھ کر, پھر خلیل کا وارث سمجھ کر, پھر یوسف کا وارث سمجھ کر, پھر مصطفیٰ کا وارث سمجھ کر, پھر
مرتضیٰ کا وارث سمجھ کر یہاں پہ کہوں گا جو 1,24,000 نبیوں کا وارث ہو، آدم سے لے کر خاتم تک جو سب کا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کا وارث ہو اسے مہدی کہتے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں نے سنا تھا شیعہ تھکتے نہیں ہیں، ٹھیک سنا تھا؟ آج تھکے ہوئے ہیں، بس کر دوں؟ میرا خیال ہے بوڑھوں کو بھی علی کی محبت جوان کر دیتی ہے جی۔ آج میں سمجھتا ہوں آپ جوان ہیں، تو دیکھیے جس کا ذکر ہے اہل سنت، اہل تشیع، تمام مورخین نے، علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سیاتی فی آخر الزمان راجلن، ایک مرد آئے گا، یا راجلن ایک مرد آئے گا آخری زمانے میں، یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، توجہ ہے نا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، وکنیتہ علی کنیتی، اور اس کی کنیت بھی مجھ محمد جیسی ہوگی، وَلَقَبُهُ لقبی، وَلَحْمُهُ لحمی، وَدَمُهُ دمی، وَدِينُهُ دینی، وَإِسْلَامُهُ اسلامی۔ فرمایا اس کا قرآن بھی ویسا ہے جیسے مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، توجہ ہے نا۔ ابھی میں نے تھوڑا سفر کرنا ہے، اگر بیدار ہوں گے تو براق کی ضرورت نہیں ہوگی، بغیر براق کے ہی معراج ہو جائے گی، توجہ ہے نا۔ براق کے ہم محتاج نہیں ہوتے، اہل بیت کی محبت میں جو معراج ہوتی ہے اس میں کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں کہوں گا پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا نام ایسا نام ہے جو میرے نام جیسا ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ میں اپنے انداز میں کہوں گا آپ اس کا جشن منا رہے ہیں جس کا نام نام مصطفیٰ ہے، جس کا نام نام مصطفیٰ ہے، جس کا لقب لقب مصطفیٰ ہے، جس کی کنیت کنیت مصطفیٰ ہے، جس کی عبادت عبادت مصطفیٰ ہے، جس کی عصمت عصمت مصطفیٰ ہے، جس کی شرافت شرافت مصطفیٰ ہے، جس کا نسب نسب مصطفیٰ ہے، جس کا حسب حسب مصطفیٰ ہے، جس کا قرآن قرآن مصطفیٰ ہے، جس کا اسلام اسلام مصطفیٰ ہے، جس کا دین دین مصطفیٰ ہے، جس کی عصمت عصمت مصطفیٰ ہے، توجہ رہے میری طرف، جس کا دین دین مصطفیٰ، جس کا قرآن قرآن مصطفیٰ، جس کی شرافت شرافت مصطفیٰ، جس کی خون خون مصطفیٰ، یہ اللہ کا نمائندہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ نے اپنے بنائے ہوئے نمائندہ کو انعام کیا دیا، اور جو مقابلے میں آیا اللہ نے اس کو سزا کیسی دی؟ کہوں گا جو اللہ کا تھا اللہ اس کو علیہ السلام بناتا گیا، جو مقابلے میں آتا گیا اللہ اس کو لعنت اللہ بناتا گیا۔ اللہ اکبر، نعرہ،
ظاہر ہے اللہ کا آیا ہوا علیہ السلام ہے۔ ابھی نصاب پہ باتیں ہو رہی تھی نا، توجہ فرما رہے ہیں، وہاں پہ علیہ السلام لکھنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ علیہ السلام وہ لکھیں جن کو پتہ ہو، جن کو علم ہی نہیں ہے کہ علیہ السلام کا معنی کیا ہے، وہ کیا لکھیں گے بھائی۔ بہرحال آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمارے علماء کی کوشش جاری ہے اور بہت ساری ہو چکی ہے۔ بڑی خوبصورت مثال ایک عالم نے دی تھی، وہاں پہ صدیقی صاحب بھی موجود تھے، اس نے کہا تھا کہ جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، یہ خود اعلان کرتے ہیں کہ آل اور ہے، اصحاب اور ہے، توجہ ہے نا، تو علیحدہ ذکر کرنا آل کو، یہ خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ اور ہیں، وہ اور ہیں۔ توجہ میری طرف رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 12ویں امام کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 12واں امام کیا ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہے، کل بھی پتہ تھا، ہم نے پہلے علی کو بھی پہچان لیا تھا، آخری علی کو بھی پہچانتے ہیں، ہمیں نہ پہلے علی میں شک تھا نہ آخری علی میں شک ہے۔ تمہیں نہ پہلا علی سمجھ آیا تھا نہ آخری علی سمجھ آیا ہے، توجہ ہے نا۔ تم نے جب مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہہ دیا تو پھر پیچھے رہ کے کیا گیا؟ تو 12ویں آقا کے بارے میں ہمیں یقین ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا اگر آخری ایک دن قیامت میں رہ جائے، تمہیں یقین ہو کہ قیامت آ رہی ہے، تو پھر بھی قیامت نہیں آئے گی جب تک 12واں نہیں آئے گا۔ قیامت رکی ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس امام کا کتنا فیض ہے ہم پہ۔ ہم ذرا گھر کی باتیں بھی کر لیں نا، تھوڑی سی اجازت ہے نا؟ اللہ، ایک واقعہ سے شروع کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی شخصیت عالم دین نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان ہے بہت رو رہا ہے۔ توجہ فرمائیے کہ عبادت کی رات ہے، ہم نے جشن میں رونا نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، رونا نہیں ہے۔ نوجوان ہے بہت رو رہا ہے۔ عالم دین کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے پوچھا ماذا بک، تجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ یہ روتے جا رہا ہے۔ پھر عالم کہتے ہیں میں نے ڈانٹ کر پوچھا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں اے آغا روحانی میں نے خواب دیکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، یہ غور سے سنیے گا۔ میں نے خواب دیکھا ہے، میں گھر میں سویا ہوا تھا، میرے گھر کی بیل بجی، میں اٹھا، دروازہ کھولا، میں نے غور سے دیکھا تو ایک نوجوان ہے میرے دروازے پہ، بڑا خوبصورت ہے، بڑا وجیح ہے، لباس عربی ہے۔ تو میں نے پوچھا ما اسمو کا، اے آنے والے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمی محمد مہدی۔ توجہ فرما رہے ہیں، میرا نام محمد مہدی ہے۔ کہتے ہیں نوجوان میں سمجھ گیا کہ یہ میرے وقت کے امام ہیں، خواب سنا رہا ہے، وقت کے امام ہیں۔ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا میں نے پوچھا مولا فرمائیے کوئی حکم ہے؟ امام نے فرمایا کیا میں تیرے گھر میں آ سکتا ہوں؟ توجہ رہے، میں تیرے گھر میں آ سکتا ہوں؟ تو نوجوان کہتے ہیں میرے منہ سے نکلا میرے مولا 2 منٹ رک جائیے۔ توجہ ہے نا، 2 منٹ رک جائیے۔ میں بھاگتا ہوا گیا اپنے گھر میں، میں نے ٹی وی بھی اتارا، میں نے غلط تصویریں اتاری، میں نے سیٹ پہ رکھ دی، میرے امام آ رہے ہیں، گندے لباس بھی اٹھا دیے میں نے۔ کہتے ہیں میں 2 منٹ کے بعد بھاگتا ہوا
گھر سے غلط چیزیں اٹھا کر سائڈ پہ رکھنے کے بعد بھاگتا ہوا میں دروازہ پہ گیا، میں نے دیکھا وہ نوجوان نہیں ہے، میں بھاگتا ہوا پیچھے گلی میں گیا، ایک موڑ میں میں نے جا کر آواز دی، اس نوجوان کو دیکھا، اس نے پیچھے دیکھا، میں نے کہا میرے مولا آقا آپ آئے نہیں۔ نوجوان نے رونا شروع کیا اور ایسے رو کر کہا میرا اللہ، میں محمد مہدی تیری آخری حجت جس دروازے پہ جاتا ہوں وہ کہتا ہے 2 منٹ ٹھہر جاؤ، فوراً گھر میں آنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرا اللہ میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں دوستو، اپنے گھروں کو ایسا بنائیں، ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ امام آ جائیں، ہم فوری طور پہ امام کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر کہیں مرحباً بکا یا حجت اللہ، اے حجت خدا آئیے، میرا گھر حاضر ہے۔ میرے گھر میں ایسی اشیاء ہوں کہ مجھے شرم آئے کہ میرا امام آئے گا، یہ اس کے قابل نہیں ہے کہ اس گھر میں بیٹھ سکے۔ ہاں میرے گھر میں غلط آلات ہوں، غلط چیزیں رکھی ہوں،